قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ شعبان شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ رات جو گزری شب برات تھی۔ برات کا مطلب نجات، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات، نجات پانے کی رات۔ اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کاش ہمارا نام بھی ان بخششوں کی فہرست میں آ گیا ہو۔ حدیث پاک کے مطابق شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی پچھلے سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نئے سال کے نئے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا اعمال ناموں کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں گے اور اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج کروانے سے بچتے رہیں گے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت 44 سننے کی سعادت حاصل کی۔ بہت ہی فکر انگیز، سبق آموز اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی عظیم شان ہے کہ وہ رب جبار و قہار، ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے اس خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری اپنی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے، میں نے پیسوں سے خریدی ہے، اگر میں اس اپنی چیز کو توڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، کیا میں نے ظلم کیا؟ نہیں، چیز میری اپنی ہے، توڑوں، جلاؤں، پھینکوں، جو بھی کروں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ تو یہ ساری دنیا بلکہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ پاک کا ہے، وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنائی بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ اب اگر وہ اس دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، یہ ظلم کیسے ہوگا؟ مالک ہے، وہ اسی نے بنائی ہے، اس کی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حدیث پاک میں آیا اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے ظلم کی نسبت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اول تو یہ کہ خالق کریم جو بھی کرے ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب العالمین رحمان رحیم مالک نے اپنی رحمت پر یہ بھی مقرر فرما لیا ہے کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں بیان فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا۔ وہ تو انتہائی مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے تو ہم پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں، دکھ کیوں آتے ہیں؟ پچھلی امتوں پر بھی اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب بندے کفر کرتے ہیں، جب بندے شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کے الٹ چلتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی ظلم نہیں بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام
ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے مالک، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ عرض کیا مولا تو دکھانے پہ قادر ہے۔ فرمایا چلیے فلاں دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جائیے، چھپ کے بیٹھ جائیے، دیکھیے ہمارا انصاف۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے، جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے چھپ گئے، انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک امیر شخص گھوڑے پر سوار آیا، ہاتھوں میں اس کے پیسوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ وہ دریا کے پاس رکا، اپنا پیسوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، دریا کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا، گھوڑے پر سوار ہوا، روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا تھیلا وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بچہ وہاں آیا، اس بچے نے وہ پیسوں کا تھیلا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اندھا بوڑھا وہاں آیا، وہ وہاں آیا، تھوڑی دیر بعد وہاں لیٹ گیا، ہاتھ منہ دھویا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا۔ اتنے میں وہ امیر شخص اپنے تھیلے کی تلاش میں واپس اسی جگہ آیا۔ اس نے تھیلا تلاش کیا، نہ ملا۔ اس نے دیکھا کہ اندھا بوڑھا وہاں لیٹا ہوا ہے۔ اس بوڑھے سے پوچھا، بوڑھے نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ہوں ہی اندھا، میں نے تھیلا کہاں دیکھنا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تھیلا تو نہیں اٹھایا۔ غصے میں آیا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، جلدی بتاؤ تھیلا کہاں ہے، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بوڑھے نے بڑی منتیں کی، بھائی میں اندھا ہوں، مجھے کیا پتا تھیلے کا، لیکن اس امیر شخص نے غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، اس بوڑھے نے تو تھیلا چرایا ہی نہیں ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ یا اللہ میں نے تو عدل و انصاف دیکھنا تھا تیرا، لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں، قتل ہو گیا، اس کا قصور ہی نہیں تھا، فضول میں مارا گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ آیا تھا جو وہ تھیلا اٹھا کے لے گیا، اس کا والد امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے اس کی مزدوری کے پیسے اس کو نہیں دیے اور جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، تو یہ تھیلے میں جو پیسے تھے نا اس شخص کے، اس بچے کے والد کی مزدوری کے پیسے تھے، جو اس امیر آدمی نے اس کی مزدوری روک رکھی تھی۔ چنانچہ اس مزدور کی کمائی اس بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ اب جو بوڑھا تھا، اس بوڑھے شخص نے اپنی جوانی میں اس امیر آدمی کے والد کو قتل کیا تھا، آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا، اور جو امیر شخص نے مزدوری روک رکھی تھی وہ مزدوری بھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ مزدور کو اس کی مزدوری بھی مل گئی، قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ یہ ہے اللہ کا عدل و انصاف۔ اس سے پتہ چلا اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمیں بظاہر دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، اصل اس کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ظلم ہو رہا ہے، بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جس کا اسے بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں پائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اس آیت سے متعلق پوچھا، سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے، الست تمرد الست تنصب الست تحزن
الست تصیبک الست تصیبک للواء، یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ الست تمرض، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصب، کیا ان کو رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا ان کو پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے کہ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی دکھ درد، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہر بندے کے ساتھ ہے، یہ تو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، بس یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ۔ غور کا مقام ہے۔ ہمارے لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے مجھے تنگ دست کر دیا، اپنی قسمت میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، زندگی تو بس مصیبتوں ہی میں کٹی جا رہی ہے، میری تو خدا بھی سنتا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے سخت جملے ہیں، لوگ بولنے کے تو یہ بول رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ایسے جملے بعض اوقات یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، بندے کو در اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے زبان پہ ایسے جملے لانے چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہرگز زبان پر اس طرح کے جملے تو کیا دل میں بھی نہیں لانے چاہیے جو کفریہ کلمات کی طرف لے جائیں۔ اگر ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہاتھ تنگ ہو رہا ہے، رزق تنگ ہو رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، دکھ درد ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر کام ٹھیک نہیں چل رہا تو سوچئے کیا فجر پڑھتے ہیں؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، صبح اٹھنے سے پہلے نماز قضا کرنے کا گناہ سر پر لے لیا تو بتائیے دن اچھا کیسے گزرے گا؟ صبح کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے کی، فرض کو چھوڑ دیا، صبح اٹھتے ہی پہلا گناہ یہ کر لیا، رب کی نافرمانیوں سے ہی صبح کا آغاز کیا، پھر کہتے سارا دن کام نہیں چل رہا، سکون نہیں آ رہا، بے چینی ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، دن اچھا نہیں گزرا، کیسے گزرے گا؟ گناہ سے تو آغاز کیا دن کا۔ اللہ اکبر۔ گالیاں تو لوگوں کی نوک زبان پر رکھی ہوئی ہیں، معاذ اللہ، سلام کی جگہ بھی کئی لوگ گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، تو بس اللہ کی پناہ۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے معاشرے کا ہر دوسرا فرد غیبت چغلی کی مشین ہے، روزانہ تھوک کے حساب سے غیبتیں کی جاتی ہیں، اور بھی کتنے سارے گناہ ہیں جو دن رات ہو رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو پریشانیاں تو آنی ہیں، مصیبتیں تو آنی ہیں، غم، مصیبت، مشکلات وغیرہ تو وہ چلتی رہیں گی، اس میں قصور قسمت کا نہیں ہے، قصور اپنا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ۔ سورہ مدثر کی آیت 38 میں اللہ پاک فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے کے بدلے گروی ہے، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی ہے۔ عموماً جب کسی شخص سے قرض لینا ہو تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے، کوئی زمین کے ڈاکومنٹس لے لیتا ہے، کوئی سونا چاندی کوئی اور چیز اس کے بدلے میں لیتا ہے کہ پھر تو میں قرض دوں گا، پہلے مجھے کوئی ضمانت ہو۔ یہ معاہدہ ایک، یہ چیز جو بطور ضمانت قرض دینے والے کے پاس رکھی جاتی ہے نا، اس کو عربی میں رہن کہتے ہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زمین رہن رکھ دی، تو اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے، رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ اس آیت کریمہ میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہر جان اپنی کرنی میں یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ گویا کہ اعمال تیر کی مانند ہیں، تیر جب کمان سے نکل جائے تو پلٹ کر نہیں آتا، اسی طرح ہم نے جو کچھ عمل کر لیا بس کر لیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس عمل کے نتیجے کی ذمہ داری یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر اچھا عمل کیا اس کی اچھی جزا ملے گی، اگر برے اعمال کیے تو پھر اس کی سزا ملے گی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو ہر شخص اپنے اعمال
کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، جو کرے گا اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضور جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں رہتے۔ ایک نیکی کر لیں وہ یاد رہتی ہے، گناہ بھول جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نہیں بولتا، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، یہ نہیں بولتے، لکھ بھی لیتے ہیں، یاد بھی رہتا ہے۔ والذنب لا ینسا، گناہ کبھی نہیں بلایا جاتا۔ والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اسی نے جزا یا سزا دینی۔ اعمل ما شئت، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گندم سے گندم، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم بیچ کر گندم ہی کاٹو گے، جو بیچ کر جو ہی کاٹو گے۔ دنیا مکافات عمل ہے، یعنی یہاں ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسی کرنی ویسی کرنی، یہی قانون ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ امام ذہبی لکھتے ہیں، کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ بازو کٹا ہوا تھا اور یہی آواز لگاتا رہتا تھا، جو مجھے دیکھ لے کسی پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا، کہنے لگا کہ میرا بڑا عجیب معاملہ ہے، میں بدماشوں کے ساتھ تھا، تو بدماشوں کے ساتھ رہ کے بندہ بھی خود کو بدماش سمجھنے لگتا ہے، تو بدماشوں کا ساتھی تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی، کیونکہ بدماش جس سے جو دل کرتا ہے چھین لیتے ہیں، زبردستی لے لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور چیزیں چھین لی۔ تو میں نے اس سے مچھلی چھینی، مچھیرے سے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا، بڑی تکلیف ہوئی، جیسے تیسے گھر پہنچا، مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا۔ اب انگوٹھے کی اتنی تکلیف تھی، میں ساری رات سو نہ سکا۔ صبح ہوئی، طبیب کے پاس گیا، اپنا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا، اس نے بتایا کہ تمہارا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ انفیکشن تمہارے پورے بازو میں چلا جائے گا، پھر بازو کاٹنا پڑے گا۔ اب اس نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا، انگوٹھا کٹوانا پڑا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ میں چوٹ آئی، جب چوٹ آئی تو پرانا زخم پھر تازہ ہو گیا، شدید تکلیف ہوئی۔ میں طبیب کے پاس گیا، اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا، میں نے ہاتھ کٹوا دیا، مگر اب درد سارے بازو میں پھیل گیا، میں سخت تکلیف میں تھا، کسی پل چین نہیں آتا تھا، چنانچہ پہلے کونی تک کٹوانا پڑا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا، یعنی کونی تک پہلے کاٹا، پھر کندھے تک کاٹا، تو یہاں تک پورا ہاتھی بازو کٹوانا پڑا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا یہ معاملہ تیرے ساتھ؟ تو میں نے مچھلی والا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس، جس سے زبردستی چھینی تھی، اس کے پاس جا کے معافی مانگ لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی، تجھے بازو نہ کٹوانا پڑتا، اس کو راضی کر لیتے تو تمہیں یہ اعضاء کٹوانے نہ پڑتے۔ اب بھی وقت ہے، جس پہ ظلم کیا ہے اس مچھلی والے کے پاس جا کے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ تمہاری یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے، معافی مانگ لو۔ میں نے بڑی مشکل سے اس مچھلی والے کو تلاش کیا، معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھ سے مچھلی چھینی تھی۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا، وہ بھی رو دیا، کہنے لگا بھائی میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ ایک لکیر شام کی کہتی ہے درمیاں کی بات، خلق خدا کا ایک دن باقی ہیں سب خدا کے دن، یعنی ہر دن کے بعد شام بھی آتی ہے،
ہر عروج کو زوال بھی لگتا ہے، ہر طاقت کبھی نہ کبھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا صرف ایک دن ہے، یعنی عمل کا دن ہے، ایک ہی دن ہے، باقی سارے پھر خدا کے دن۔ جب مخلوق نے عمل کر لیا بس وہ ایک دن ہے، اب اس کے بعد پھر اختیار اللہ پاک کا ہے، اب وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ تو معلوم ہوا گناہ اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اصل میں وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے گناہ کرنے والا۔ آدمی اگر گناہ کرتا ہے نا تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو توبہ کرے، گناہ سے باز آ جائے، ورنہ اس گناہ کی سزا بھگتے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں بس، توبہ کرے، نہیں توبہ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ پاک نے عبرت کے لیے قرآن کریم میں قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، فرعون، حامان، قارون وغیرہ کا ذکر کیا۔ فرمایا تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، ان میں سے کسی کو خناک آواز نے پکڑ لیا، ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا، ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یعنی قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ان کے اپنے گناہ تھے۔ قوم سمود پر شدید زلزلے کا عذاب آیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس قوم کے گناہ تھے۔ نمرود پر مچھروں کا عذاب آیا، سبب گناہ تھے۔ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا، اس کا سبب بھی گناہ۔ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کا سبب بھی گناہ۔ غرض یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، رب کی نافرمانی سے توبہ کرنی چاہیے۔ کئی لوگ گناہوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، خیر نہیں ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی، اور اللہ پاک سے جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تباہی و بربادی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے نا، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو بندہ اگر برائی کر بیٹھے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لے، اب اس کے وبال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ فوراً توبہ کر لے، اللہ سے معافی طلب کرے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرماتے، خوبصورت حسین جمیل پرندہ وہاں آیا۔ وہ خوبصورت پرندہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ گنجا انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہونے لگا، کیچڑ سے گندا ہو گیا اور بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، جب اس پانی میں نہایا تو اس کا جسم پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا، کیچڑ بھی اتر گیا، خوبصورت بھی ہو گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، بالکل پہلے کی طرح ہو گیا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی کے طور پر بھیجا گیا تھا، تمہیں کچھ سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ مومن کی مثال ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بدصورت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے، اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی گندگی سیاہی دور ہو جاتی ہے، بندہ پھر خوبصورت ہو جاتا ہے، حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ
اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہم انسان ہیں، مٹی سے بنے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بار بار توبہ کی عادت بنائیں۔ پھر غلطی ہو سکتی ہو جائے گی، پھر توبہ کر، فوری توبہ کر لیں، اڑے نہیں گناہ پہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی۔ تو جو توبہ کرتا ہے اسے گناہ بخشے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں عادت بنانی چاہیے جو ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ تو ہو جاتا ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ گناہ ہو گیا ہے، اس لیے مستقل طور پر عادت بنا لیں، روزانہ رات سونے سے پہلے عادت بنا لیں کہ اللہ آج دن بھر مجھ سے جانے انجانے میں جتنے گناہ ہو گئے، بعض کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا آج دن میں کون کون سے گناہ ہو گئے، کیونکہ ہمیں گناہوں کی معلومات جو نہیں ہے، کون سے کام گناہ ہے کون سے گناہ نہیں ہے، ہمارا سورس آف انکم جو ہے یہ گناہوں بھرا ہے یا کیسا ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا، اپنے جو کمائی کا ذریعہ چاہے کاروبار ہے چاہے جاب ہے اس کی شرائط جو ہے وہ میں نے سیکھی نہیں سیکھی، ہو سکتا ہے میں سارا دن محنت کر رہا ہوں اور سارا دن میں گناہ گار ہو رہا ہوں کیونکہ سیکھا جو نہیں، تو گناہوں کی معلومات بھی نہیں ہے، اس لیے نہ جانے کتنے گناہ روز ہو جاتے ہوں گے۔ روزانہ توبہ کر کے سوئیں، 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی ادا کر لیں، پورے دن کے گناہوں کی توبہ کر لیں، پچھلی زندگی کے گناہوں کی توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ یہ موت بھی، یہ جو نیند ہے نا یہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، اس لیے صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، روزانہ نئی زندگی ملتی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو روز توبہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب نماز توبہ کیسے پڑھنی ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، جس طرح عام نفل پڑھ جاتے ہیں وہ 2 رکعت نفل ادا کریں، ایسے ہی رات کو یا دن کو جب چاہیں 2 رکعت نفل پڑھیں مکروہ ٹائم کے علاوہ، نیت کریں 2 رکعت نماز توبہ، اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ کہ سر سجدے میں رکھ کے 3 مرتبہ پڑھیں یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے رب کریم مجھے بخش دے، اے رب کریم مجھے بخش دے، اے رب کریم مجھے بخش دے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یہ کہے نا یا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، جب وہ سر اٹھائے گا اس کی مغفرت ہو چکی ہو، تو سجدے میں رکھ کے 3 بار یہ الفاظ کہیں۔ گناہ بخشوانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اعمال ناموں کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اگر ہم یہ طریقہ بھی اپنی عادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ گناہ بخشوانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ طریقہ ہے حدیث پاک میں ہے، جب کوئی برائی کر بیٹھو تو فوراً نیکی کر لو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، یہ بھی عادت بنا لیں، مثلا فوراً نیکی کر لیں، مثلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، نیکی ہے، نیکی گناہ کو مٹا دیں، درود پاک پڑھنے لگ جائیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، صدقہ کر دیں، خدا نہ خواستہ گناہ ہو ہی جائے فوراً نیکی کر لیں، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی اور فوراً ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ساتھ ساتھ اسے پاک کرتے رہنا چاہیے، اس کو بار بار ریفریش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ موبائل کی بھی میموری ساتھ ساتھ صاف نہ کرے نا تو یہ پھر ہینگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا سسٹم یہ ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارا پورا سسٹم ہی ہینگ ہو جاتا ہے، سارا نظام زندگی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آسان ذریعہ یہی ہے توبہ کر لیں، توبہ کریں، گناہوں کو مٹائیں، نیک عمل شروع کریں، پھر نیکیوں میں مزہ بھی آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا۔ کئی لوگ رمضان بھی آ جاتا ہے، رمضان میں بھی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا، تراویح میں دل نہیں لگ رہا، 2-4 دن شوق ہوتا ہے اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں، کئی روزے ہی نہیں رکھتے۔ رمضان میں جب شیطان بھی قید ہے پھر بھی عبادت نہیں کر رہے، کتنی عجیب بات ہے، عبادت مزہ نہیں آ رہا، مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ گناہ ڈیلیٹ نہیں کروائے، ابھی تک اس میں بگز آ رہے ہیں، ایرر آ رہے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، تو اس کو سارے صاف کرا لیں، پہلے ریفریش کرا لیں، سارے گناہ مٹائیں، پھر دیکھیں عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔